الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ الآیہ۔ صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الطلاق کی آیت نمبر 2 کا پہلا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ جب وہ پہنچنے لگیں اپنی میعاد کو تو روک لو انہیں بھلائی کے ساتھ، یا جدا کر دو انہیں بھلائی کے ساتھ، اور گواہ مقرر کر لو 2 معتبر آدمی اپنے میں سے، اور گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے واسطے دو۔ ان باتوں سے نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طلاق کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس سے آگے کنٹینیوشن ہے کہ دوسری آیت میں کہ خاوند اگر اپنی بیوی کو 1 طلاق دے یا 2 طلاقیں دے تو اسے رجوع کرنے کا حق رہتا ہے، یعنی اپنا گھر دوبارہ بسانے کا حق رہتا ہے کہ اسی کے ساتھ وہ پھر رجوع کر لے اور ہنسی خوشی زندگی گزارے۔ بعض لوگ اس حق کو ناجائز طور پر استعمال کرتے ہیں۔ وہ بظاہر تو رجوع کر لیتے ہیں لیکن دل سے رجوع نہیں کرتے، ان کے دل کے ارادے اچھے نہیں ہوتے، ان کے دل میں انہیں آباد کرنے کی کوشش نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کی عدت کی جو میعاد ہے اس کو لمبا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنی عورت کو اذیت پہنچائی جائے، اس کو ذہنی کوفت ہو۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ عدت ختم کرنے سے پہلے تم یہ فیصلہ کر لو کہ آیا تم اپنی رفیقہ حیات اسے بنا کر رکھنا چاہتے ہو اور آباد کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، احسن طریقے کے ساتھ بھلائی کے ساتھ اسے روک کے رکھو، اس سے رجوع کر لو، تمہیں اجازت ہے۔ دوسری صورت میں یہ ہے کہ اگر تم اسے نہیں رکھنا چاہتے پھر بھی اسے بھلائی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، معروف طریقے سے آزاد کر دو۔ پہلی صورت میں تمہیں اجازت ہے کہ تم رجوع کر لو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، بھلائی کے ساتھ روک لو 1 یا 2 طلاقیں دینے کے بعد، اور حسب سابق اس کے ساتھ جیسے تم پہلے زندگی گزارتے تھے، محبت و شفقت، مودت، الفت، رحمت، اسی طرح تم اس کے ساتھ برتاؤ کرو اور اپنی اہلیہ اسے بنا کر رکھو۔ اور اگر تمہارا یہ ارادہ نہیں ہے، صرف تم اس کو ستانے کے لیے رجوع کرتے ہو، تو ایسا مت کرو، اسے جدا بھی کر دو اور بھلائی کے ساتھ اسے جدا کر دو تاکہ وہ بھی آزاد ہو جائے اور تم بھی آزاد ہو۔ وہ تمہاری ڈیپینڈنٹ ہے۔ جدائی کا انداز بھی غیر شریفانہ نہ ہو کہ فریقین ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں، ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہوں، طعن و تشنیع کے میزائل برسا رہے ہوں۔
عزیزان گرامی قدر، اللہ کریم نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا۔ تم اسے جدا کرو، تمہارے اختیار میں ہے، روک کے رکھو، رجوع یا نکالو، تمہارے اختیار میں ہے۔ اگر تم اسے جدا کر دو تو اس کی جدائی بھی دل جوئی سے ہو، اس کی دل جوئی کرو، اس کی مالی امداد کرو، ضروریات زندگی اس کو مہیا کر دو۔ اس طرح اس کے غم و اندوہ کا بوجھ کچھ تو ہلکا ہو جائے گا۔ موافقت کی صورت میں احسان و مروت تو ہر کوئی کرتا ہے عزیزان گرامی قدر، رشتہ داری، دوستی، رشتہ محبت والا ہوتا ہے، ہر کوئی کرتا ہے، لیکن جب موافقت نہ رہے، اختلافات کریٹ ہو جائیں، قطع تعلقات کی نوبت آ جائے، تو دین اسلام کیسا دین ہے؟ اس وقت بھی دل جوئی اور مروت کی تلقین کرتا ہے۔ یہ اسی دین اسلام کی خصوصیت ہے اور اس کے ماننے والوں کا یہی شیوا ہے۔ فرمایا کہ آگے جو گواہی ہے، وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، یعنی اپنی بیوی کو طلاق دو یا رجوع کرو، دونوں صورتوں میں تمہیں دو معتبر گواہ مقرر کر لینے چاہیے، تاکہ اگر کسی وقت فریقین میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے اور معاملہ عدالت تک لے جانے کی ضرورت پیش آئے، تو آج کل تو سارے عدالت میں ہی ہوتے ہیں، چونکہ لوگ صحیح بات نہیں کرتے، گواہی نہیں دیتے، اختلافات اس طرح کے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ ایسے ایسے الزامات لگاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ تو ایسی صورت میں گواہ دو مقرر کر لو، تاکہ عدالت کے پاس جب جانا پڑے تو شہادت کی روشنی میں کہ قاضی جو ہے، قاضی حاکم، وہ صحیح فیصلہ کر سکے۔ یہ حکم واجب نہیں ہے، یعنی وجوبی نہیں ہے، بلکہ استحبابی ہے، مستحب ہے، اچھا ہے، واجب نہیں ہے کہ اس کے بغیر طلاق نہیں ہوگی۔ ائمہ اربعہ کا یہ متفقہ قول ہے کہ طلاق اور رجوع کرنا، رجعت جسے کہتے ہیں، پر گواہ مقرر کرنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ اچھا ہے، احسن ہے، مستحب ہے۔ اگر بغیر گواہوں کے کسی نے طلاق دے دی تو وہ طلاق تو معتبر ہو جائے گی نا، کہ اگر اس نے معتبر گواہوں سے رجوع کر لیا تو وہ رجوع بھی شرعاً معتبر ہوگا، البتہ گواہ بنانا افضل ہے اور تمہارے لیے بہتر ہے۔ اختلاف کے سد باب کا یہ انتہائی دین اسلام نے مؤثر طریقہ بتایا ہے۔ یہاں گواہ بنانے کا حکم سمجھانے کے لیے آپ کو ایسے ہی ہے جیسے آیت میں ہے نا سورہ بقرہ میں، وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، جب تم کو لین دین کرو، خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بغیر گواہ کے تم تجارت نہیں کر سکتے، تو اس طرح تو بہت مشکل ہو جائے گی نا، بندہ تجارت کرے گا یا گواہ ڈھونڈتا پھرے گا۔ تو ان کی عدم موجودگی میں مطلب یہ ہے کہ خرید و فروخت تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر گواہ ہو جائے تو کیا بات ہے، سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ تو وہ تجارت تو درست ہے، لیکن گواہان کی موجودگی میں تجارت اچھی چلے گی تمہاری۔ مقصد یہ ہے کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم خرید و فروخت کے وقت گواہ بنا لیا کرو، تاکہ کبھی کوئی تنازع خدا نخواستہ پیدا ہو جائے تو اس کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ اسی طرح طلاق کی صورت میں، رجوع کی صورت میں اگر گواہ مقرر کیے ہوئے ہوں، رکھے ہوئے ہوں کہ بھئی یہ میں نے یہ کام کیا ہے، تو رجوع کرنے میں بھی بڑی آسانی ہے، گواہوں کے ذریعے انسان رجوع کر سکتا ہے۔ خود بعض کا زیادتی کی ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، تو دوسرے اگر وہ اس کو چھوڑنا چاہتا ہے تب بھی آسانی ہوتی ہے کہ وہ جو دل پہ پتھر رکھ کے اتنا اختلاف تھا، تو گواہان کی موجودگی میں کوئی بھی کام ہے، دین اسلام کا طرح امتیاز ہے، گواہان کی موجودگی میں کوئی بھی کام کیا جائے اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، حکمت ہے، اور انسان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔